واقعہ معراج قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئے، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب یہاں پر واقعہ معراج کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے گئے، پھر وہاں سے مسجد الاقصی سے آسمانوں کی سیر کرائی، اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کرایا، جنت جہنم دکھائی، اور اس میں وہ حالات بھی دکھائے، وہ گناہ جن کی وجہ سے وہاں لوگوں کو جو عذاب ہو رہے تھے وہ بھی دکھائے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 8 مہینے 20 دن ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اور یہ رجب کے مہینے میں 27ویں شب یعنی 27 کی جو رات تھی اس میں یہ ہوا۔ اس میں اور بھی مختلف اقوال ہیں، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ رجب کی 27 تاریخ تھی، یعنی 27 شب تھی جس میں یہ واقعہ معراج پیش آیا۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو یہ سفر تھا اسے اسراء کہتے ہیں، اور مسجد الاقصی سے آسمانوں کا جو سفر تھا، اللہ رب العزت کے دیدار کا جو سفر تھا، یہ معراج کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے پہلے 2 نمازیں آپ پر فرض تھی۔ ایک دن کے شروع میں آپ نماز پڑھتے تھے جسے فجر کی نماز، دوسری دن کے آخر میں جیسے مغرب کی نماز، اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ اب اس کا واقعہ کیا ہوا، کیسے یہ معراج ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچی ذات بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آرام کر رہے ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ نے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں جگانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آ گئی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ اترے اور آپ نے آواز دی، اس آواز کو سن کر پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے اٹھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے حتیم لایا گیا، جو کعبے کے ساتھ آپ چھوٹی سی دیوار دیکھتے ہیں باہر کی طرف، یہاں پر اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارٹ سرجری ہوئی، دل کا آپریشن ہوا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اور قلب مبارک کو سونے کی ایک بڑی پلیٹ میں آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس میں ایمان، حکمت اور تجلیات الہیہ کو بھر کر اس کے اصل مقام پر رکھ کر سینہ مبارک سی دیا گیا اور درست کر دیا گیا، اور دونوں شانوں کے درمیان
کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی لگائی گئی، جو خاتم النبیین ہونے کی ظاہری علامت تھی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو تیار کیا گیا آسمانوں کے سفر کے لیے۔ یہ ہارٹ سرجری کیوں ہوئی؟ تاکہ اوپر کی طرف آپ نے سفر کرنا ہے، نور کے بہت سارے پردے بیچ میں آئیں گے، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اس کو کراس کرنا ہے تاکہ آپ کے اندر اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ جب آپ اللہ رب العزت کے سامنے آئیں اور وہاں پر بہت سارے نور کے جو پردے ہیں آپ ان کو کراس کرتے جائیں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اسی لیے یہ ہارٹ سرجری کی گئی، آپ کے دل کا آپریشن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، یہ جنت سے لایا گیا۔ یہ جانور جو سفید رنگ کا تھا، گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہیں اس کا قدم پڑتا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے اوپر سوار کیا گیا اور اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے، آپ براق کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے، ابھی راستے میں تھے کہ ایک بڑھیا پر گزر ہوا جو راستے کے کنارے پر کھڑی تھی۔ اس نے آواز دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا آگے چلیے، اس کی طرف توجہ نہ فرمائیے۔ آپ آگے چلتے رہے، پھر ایک بوڑھا نظر آیا جو راستے سے ایک طرف کھڑا تھا اور آپ کو اپنی پاس بلا رہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا چلتے چلیے۔ آگے چل کر آپ نے ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے آپ کو ان الفاظ سے سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، آپ پر سلام ہو اے سب سے اول، السلام علیکہ یا آخر، آپ پر سلام ہو اے سب سے آخر، السلام علیکہ یا حاشر، آپ پر سلام ہو اے سب کو جمع کرنے والے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا آپ نے ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ آپ نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے ان سب کے بارے میں وضاحت کی کہ وہ جو بڑھیا جو راستے کے کنارے کھڑی تھی یہ دنیا تھی، اب دنیا کی عمر اتنی تھوڑی سی ہی رہ گئی ہے، جیسے بوڑھی عورت کی عمر تھوڑی سی رہ جاتی ہے، اور وہ جو بوڑھا مرد جس نے آپ کو پکارا تھا شیطان تھا۔ ان دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ اگر آپ ان کو جواب دے دیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اور وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جنت اور جہنم دکھائی گئی، اس میں کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جن کو عذاب ہو رہا تھا، اور وہ عذاب کن گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، اور وہ کیا کیا گناہ تھے جن کی وجہ سے وہ سخت عذاب ہو رہا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ ان میں سب سے پہلا غیبت کرنے والوں کو عذاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت اور آبرو کو خراب کرتے تھے۔ تو غیبت کرنے والوں کو اس سخت عذاب میں رکھا جا رہا تھا اور یہ سخت عذاب دیا جا رہا تھا۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں زمین میں بیج ڈالتے اور ایک ہی دن میں کھیتی کاٹ لیتے، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر سے ویسے تیار ہو جاتی جیسے پہلے تھی۔ آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟
حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 گنا سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے نمبر 3، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجامے کے لیے چاند کی بہترین تاریخیں 17، 19 اور 21 ہیں۔ فرمایا شب معراج میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرا سب نے مجھ سے یہی کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ ضرور کروائیں۔ اس لیے انسان کو حجامہ کرانا چاہیے، یہ سنت رسول بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا۔ نماز نہ پڑھنے والوں پر اللہ کا عذاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے تھے اور کچلے جا رہے تھے، اور جب وہ کچلے جاتے تو پھر پہلی حالت پر صحیح ہو جاتے، پھر ان کے سر پھوڑے اور کچلے جاتے، برابر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا۔ آپ نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، نماز پڑھا کریں، نماز نہ پڑھنے والوں کے اوپر یہ سخت عذاب مسلط ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی شرم گاہ پر آگے اور پیچھے کپڑوں کے ٹکڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے تھے، وہ جہنم کے کانٹے اور پتھر کھا رہے تھے۔ آپ نے حضرت جبرائیل امین سے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے؟ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے سونے کی زکوٰۃ نہیں دیتی؟ لہٰذا اپنے مال کی زکوٰۃ دیں، ورنہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے ساتھ یہ سخت عذاب ہوگا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج میں میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا تھا اور ایک ہنڈیا میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا تھا۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ آپ نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے نکاح میں حلال اور طیب بیویاں موجود ہیں، مگر وہ فاسقہ، فاجر اور بدکار عورت کے پاس آتے ہیں اور اس کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور صبح تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی بدکاری کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورت جس کا حلال اور طیب شوہر موجود تھا، مگر وہ اس کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار مرد کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور صبح تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو جو عورتیں، جو مرد ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج پہ دیکھا کہ ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ آگے ایک اور جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے شخص پر ہوا جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا تھا جسے وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، اور وہ اس میں اور لکڑیاں لا کر رکھ رہا ہے۔ آپ نے دریافت کیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یہ آپ کی امت کا ایسا شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق ہیں اور امانتیں ہیں جن کے ادا کرنے سے وہ عاجز ہے، مگر وہ مزید بوجھ اپنے اوپر لاتا جا رہا ہے۔ تو یہ بات بھی انتہائی سمجھنے والی بات ہے کہ آج کتنے لوگوں پر دوسروں کے حقوق اور امانتیں ہیں جس میں وہ خیانتیں کر چکی ہیں۔ جو لوگ ایسے ہیں وہ ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے، ان کی امانتیں واپس نہیں کریں گے، تو ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا گزر ایک ایسی لکڑی پر ہوا جو راستے میں پڑی تھی، اس کے پاس سے جو شخص بھی گزرتا یا کپڑا گزرتا وہ لکڑی اس کو پھاڑ دیتی۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، یعنی ڈاکوؤں کا یہ حال ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ڈاکوؤں کو ہدایت دے۔
آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، ایک چھوٹا پتھر ہے جس میں ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بیل اس پتھر کے اندر چلا جاتا ہے، اندر جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتا۔ آپ نے پوچھا اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے پھر اس پر نادم اور شرمندہ ہو لیکن اس کو واپس کرنے پر قادر نہ ہو۔ تو جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کو ان عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ آگے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح تھے، جو آگ کی چنگاریاں نکلتے ہیں اور ان کے پخانے کے راستے سے نکل رہی ہیں۔ جبرائیل امین ان کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ سود کھانے والے کے اوپر وبال۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایسے لوگوں پر گزر ہوا میرا جن کے پیٹ کو کوٹریوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، یعنی بڑی بڑی کوٹریاں ہوتی ہیں نا، کوٹھیاں، ان کی طرح ان کے پیٹ ہیں، جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے فوراً گر جاتا ہے، اس طرح ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میں ایک آدمی کو نہر میں تیرتے ہوئے دیکھا، جب وہ تیرتے تیرتے کنارے پہنچتا تھا تو اس کے منہ پر زور سے پتھر مارا جاتا تھا جس سے وہ واپس نہر کے بیچ میں جا پہنچتا تھا۔ تو میں نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا یہ سود خور ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا گزر ہوا جو نہر میں تیر رہا تھا، یعنی ایسے شخص کے اوپر گزر ہوا جو نہر میں تیر رہا تھا اور پتھر کا لقمہ بنا بنا کر کھا رہا تھا۔ آپ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں سود سے بچیں۔ آج کل بہت سارے فراڈ ہو رہے ہیں، دین کے نام پر، مزاربہ مشارکہ مراہبہ کے نام پر سودی کاروبار کرتے ہیں، لہٰذا سود سے بچیے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ سود خوروں کو قیامت کے دن ان عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسی عورتوں پر ہوا جو پستانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی تھی، وہ زنا کرنے والی عورتیں تھیں جنہیں اس طرح عذاب ہو رہا تھا۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا، پھر وہ گوشت انہی کو کھلایا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں بتایا گیا یہ لوگ چغل خوری کرتے ہیں اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے ہیں۔ تو جو لوگ چغل خوری کرتے ہیں ان کو ان عذابوں میں مبتلا کیا گیا، اور جو عورتیں زنا کرتی ہیں ان کو ان عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ الغرض پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حالات دیکھے اور یہ وہ گناہ تھے جن کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو ان عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ لہٰذا آج سے یہ عہد کیجئے آپ نہ کسی کی غیبت کریں گے، نہ چغل خوری کریں گے، نہ بڑی بڑی باتیں کریں گے، نہ ڈاکہ ماریں گے، حقوق اور امانت میں کوتاہی نہیں کریں گے، نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ناجائز تعلق رکھنے والے مرد اور عورتیں اس سے باز آ جائیں گی۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 3 اہم چیزیں عطا کی گئی۔ ایک نماز کا تحفہ، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا اے میرے محبوب میں تیری ساری امت کو بخش دوں گا، ہر گناہ کو بخش دوں گا، لیکن جو شرک کرنے والے ہوں گے انہیں نہیں بخشوں گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، شرک سے باز رہنا، شرک سے ہمیشہ بچنا، کیونکہ اللہ رب العزت سارے گناہ معاف فرما دیں گے پر شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معراج کا جو واقعہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں عذاب جن لوگوں کو ہو رہے تھے، جن گناہوں کی وجہ سے ہو رہے تھے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز پڑھنے
اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کرنے اور شرک سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔